نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو ہے یہ ہے مغفرت کا۔ مغفرت کے معنی کیا ہیں، اس کی ہمیں لاجک کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی لاجک یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے مانگو، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ اور اللہ سے توبہ کرو، سچی توبہ۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے شعر سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ ہر چیز ہماری اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب چیز عیاں ہے، وہ جانتا ہے۔ فرمایا کہ توبہ کرو اللہ سے۔ قرآن کریم کی میں ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ اور توبہ زبان سے کہنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے دو رکن ہیں۔ توبہ کا پہلا رکن یہ ہے کہ ماضی پر ندامت اور پشیمانی ہو، حقیقی معنی میں۔ یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا اور پورا نہیں، اللہ دلوں کی کیفیت سے واقف ہے۔ پہلا رکن یہ ہے کہ ماضی پر ندامت اور پشیمانی کا مطلب کیا ہے کہ میں شیطان کے اور ابلیس کے بتلائے ہوئے راستے پر بتلائے ہوئے کاہے کو چلتا رہا، اس بات پر نادم اور شرمندہ ہونا۔ اور توبہ کا دوسرا رکن یہ ہے کہ آئندہ کے لیے عزم بالجزم، کہ اللہ کو گواہ بنا کر اور یہ عہد کرنا کہ اے اللہ میں آئندہ گناہ کے بتلائے ہوئے راستے پر نہیں چلوں گا اور نہ شیطان اور ابلیس کے بتلائے ہوئے راستے پر چلوں گا، نہ اس پر عمل کروں گا۔ اس کا نام توبہ ہے۔ تو مقصد یہ ہے عرض کرنے کا کہ اللہ کو راضی کر لو، مغفرت اللہ تیار ہیں کرنے کے لیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نوازنا چاہتے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہیں اس پر وہ نہیں کہہ رہے، اس کو لبیک نہیں کہہ رہے۔ ہم بہترین اللہ تعالیٰ آفر دے رہے ہیں آپ کو، آ جاؤ مغفرت کے طلبگاروں، آ جاؤ ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، کس چیز کا وہ ہے؟ اللہ کی بارگاہ جو ہے نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ کیا بارگاہ ہے؟ فرمایا کہ کی درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ کی درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر تو نے 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑی ہے، پرواہ مت کر، آ جاؤ ہم تمہیں پھر معاف کر دیں گے۔ کہہ رہا ہے کہ اگر بخشے رہے قسمت، اگر اللہ تعالیٰ بخشے رہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا؟ حضرت تھانوی نے فرمایا نہیں، اس شعر کو بدل دو۔ کیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس شعر کو بدل دو۔ کیا؟ فرمایا کہ اگر بخشے رہے قسمت، نہ بخشے تو کروں زاری۔ اگر بخش دیں رہے قسمت،
اگر اللہ میاں نہ بخشیں تو زاری کروں، روؤں اللہ کے آگے، گڑگڑاؤں، معافی مانگوں۔ کسی نے کہا ہے نا کہ گھس گھس کے جمی در پہ آج ان کو منانا ہے، جس طرح بھی ممکن ہو بگڑی کو منانا ہے۔ تو میرے دوستوں، میں نے عرض کیا کہ اللہ نادم ضرور ہونا ہے، آئندہ کے لیے عزم الجزم کرنا ہے۔ زبان سے کہنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ یہ جو تصویر گھماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں معاشرے کے اندر لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں، شادی کی تقریب میں اور مختلف جگہوں پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں اور تصویر بھی گھوم رہی ہے اس طریقے سے، ہر دانہ ایک ایک ایک۔ کیا ہے یہ؟ کیا آپ پڑھ کیا رہے ہو یہ جو تصویر گھما رہے ہو؟ اور یہ مناسب نہیں ہے۔ کسی نے کہا، فرمائے کہ صبح برکف دل پر از ذوق گناہ، صبح برکف دل پر از ذوق گناہ، معصیت را خندمی آید بر استغفار ماں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ بھی ہمارے اوپر ہنس رہا ہے کہ ارے توبہ کرنے والے، مجھے معلوم ہے تیری توبہ کتنی دیر کی ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ تصویر گھمانا یہ توبہ نہیں ہے۔ باتیں ہو رہی ہیں، میں کافی دیر تک میں دیکھتا ہوں، باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، تصویر گھوم رہی، تصویر کیا ہے؟ یہ تماشا ہے، یہ ماحول ہے اللہ کے ساتھ۔ ایسا نہ کرو، ایک جگہ بنا لو، وہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو، اللہ کے آگے رو، گڑگڑاؤ، مغفرت کے طلبگار ہو، تب اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ For more updates, subscribe now and press bell icon.